بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وائس آف جموں کشمیر، میں ہوں مرزا شفیق، آپ کے ساتھ سچ کے ساتھ، اور میرے ساتھ ہیں سردار شوکت علی کشمیری، چیئرمین متحدہ کشمیر پیپلز نیشنل پارٹی۔ محترم ناظرین سامعین، باتیں تو اتنی ہیں کہ ہم اگر اس طرح لمبا ہی ٹائم چاہیے ہوتا ہے، لیکن کچھ باتیں ہیں کہ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہر شخص کی اپنی ایک لمٹ ہوتی ہے، ہر شخص کی ایک حد تک جانے کی بھی لمٹ ہوتی ہے، ایک سوچ کی لمٹ ہوتی ہے، ایک جہاں اور ہوتا ہے، اس جہاں سے آگے جہاں تک ہم دیکھتے ہیں، جہاں تک ہم سوچتے ہیں، وہاں سے آگے پھر ایک ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ نے سابقہ دنوں میں دیکھا کہ پاکستان کے اندر کیسے نشیب و فراز آئے، اقتدار کیسے بدلا۔ وزیر اعظم صاحب نے آخر پاکستان کے جو سابق تھے انہیں آخر دم تک لڑے، اور پھر وہ جیسے بھی ہوا سب کو پتہ ہے، ابھی تو کوئی اس کے بعد بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ پرسوں 3 دن پہلے انہوں نے پشاور میں ایک جلسہ کیا، اور وہاں پہ انہوں نے ایک قبائلی ماں کی فریاد سنی اور روئے، جو ایسے انہوں نے کہا، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ آپ کو پتہ ہے کہ کس نے ان کے شوہر کو قتل کیا تھا، کہ جن کی خاطر وہ شوہر پہلے جہاد میں لڑتا رہا تھا۔ تو واضح اشارہ ان کو جہاں پہ تھا، جنہوں نے ٹریننگ وہ جن کے بارے میں ذکر کیا تھا انہوں نے، اور پھر دوسرے دن افغانستان کی طرف سے ٹی ٹی پی یا جو بھی دہشت گرد تھے انہیں حملہ کیا، 7 لوگ شہید ہو گئے۔ خیر، کل کراچی میں انہوں نے پھر کیا، لیکن آخر میں اب وہ آگے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ اب کیا ہو رہا ہے۔ اب خان صاحب جو ہے نا، وہ آخری باتوں میں آگے ہیں، اب رو رہے ہیں۔ ان کو پتہ لگ گیا ہے کہ یہ جو ہے نا فارن فنڈنگ والا کیس، یہ تو اب میرے اوپر بن ہی گیا، اب آ ہی گیا، اس کا فیصلہ میرے خلاف آنا ہی آنا ہے۔ انہوں نے جیسے عمران خان صاحب کی پہلے وہ تھی میڈیا، وہ نماز پڑھتے تصویریں، اور پھر میں بھی بڑا فین بن گیا تھا کچھ عرصہ شروع میں، اور کہ جو شخص سب سے بہت عرصہ پہلے پلے بوائے کی زندگی گزارتا ہے، پھر اچانک مذہب کی طرف راغب ہو جاتا ہے، تصوف اور میں اضافہ کر لیتا اپنے آ جاتا ہے۔ تو اب جب یہ سنا کہ یہ سب اشتہار تھا، یہ سب ایک نمائش تھی، نمود نمائش تھی، کیونکہ وہ جس طرح پاکستان لکھا ہوتا ہے، آؤ میں آپ کو جوان بنا دوں، بنگالی بابا، جادو ٹونا کا علاج، بچھڑا محبوب ملا دینا، یہ سارا اس طرح کے ادبے ہوتے ہیں۔ کیونکہ اب جو توشہ خانے کی باتیں 127 چیزیں وہاں سے لے گئے، کلاشن کوف لے گئے، ہار بریسٹ، کیا کیا ہے اس میں۔ تو مشاہد اللہ خان کا وہ ایک خطاب مجھے یاد آتا ہے جس میں حبیب جالب کے اشعار پڑے تھے، وہ زمین بیچ دی، پتہ کیا ایسے شعر تھے۔ تو اب فارننگ پریس میں اپنے کو پھنستا دیکھ کر کل خان صاحب نے کہا ہے کہ ایمپائر میرے خلاف ایک اور بندے کو کھڑا کر کے تو مجھے فارن فنڈنگ کیس میں پھنسا کے پی ٹی آئی کو مکمل طور پہ دھکیلنا چاہتے ہیں، ختم کرنا چاہتے ہیں۔ ہم شوکت صاحب سے بات کریں گے اس پہ بھی، اور تحریک لبیک پاکستان نے کیا کہا ہے کہ اگر نیازی ایک خط سے ڈر گیا ہے وہ خط ہمیں دے دو، ہم اس کا جواب دیں گے۔ اور آج نون لیگ نے جمائمہ خان کے گھر، ان کے بچوں کے گھر کے سامنے ایک مظاہرہ کیا ہے، اور اب پاکستان میں بڑی اخلاقیات کی جو درس دینے والے ہیں وہ بھی اب کھل کے آج وہ درس اور کیا کہتے ہیں اس کو میانہ روی سے کام لینے کی باتیں بھی کر رہے ہیں۔ چلتے شخص صاحب، السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام، وعلیکم السلام۔ آج آپ نے دیکھ ہی لیا کہ لندن میں بھی ہو گیا مظاہرہ، کل جو کچھ پنجاب اسمبلی میں ہوا وہ تو ایسے پتہ لگ رہا تھا کہ وہ روانڈا کا میدان جنگ بنا ہوا ہے، یا وہ کانگو میں وہ جو چرچوں پہ حملے ہوتے تھے ایسے ہوتے تھے، ادھر سے ادھر پتہ ہی نہیں لگتا تھا، وہ سارے ایک جیسے ہوتے ہیں، صرف یہ ہوتا تھا کہ ایک کی ناک چپٹی ہے اور ایک کی ناک لمبی ہے، اس وجہ سے ان کا جھگڑا ہو گیا اور لڑائی ہو گئی ہے۔ کل تو انہوں نے وہ کیا کہ وہ سابق سپیکر صاحب جو تھے وہ بیچارے کہتے ہیں نہ عزت صدات بکی بچی اور نہ ہی کچھ ہاتھ لگا، تو وہ اسپیکر شپ بھی گئی، وزیر اعلیٰ بھی نہ بنے، ہاتھ بھی تڑوا بیٹھے، اور اس بڑھی عمر میں 77 سال میں ہاتھ ٹوٹ جائے، لیکن ان کے اوپر میں اللہ تعالیٰ ان کو جوان رکھے، وہ اسی ہاتھ کو لہرا کے پھر پریس کانفرنس بھی کر رہے تھے اور بد دعائیں بھی دے رہے تھے۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا۔ بہت ظالم لوگ ہیں آپ۔ کیوں جی، کیا ہوا؟ مطلب ایک شخص کی بازو ٹوٹی ہوئی ہے اور وہ اس کے ساتھ عیادت کرنے کے بجائے اس کو آپ لوگ
सर गले है, एक छोटी सी बात करूं, इश्क इश्क है, मोहब्बत मिल नहीं सकती। इश्क इश्क है, मोहब्बत मिल नहीं सकती। दर्द दर्द होते हैं, बाजारे इश्क से मिलते नहीं, हर किसी के नसीब में नहीं होते इश्क, महबूब नहीं, राज राज होते हैं, मताए राजदां नहीं होते। उनके साथ ये हुआ है। बहरहाल जी, मैं तो ये समझता हूँ कि जिन मुल्कों में जमहूरियत नई नई होती है और तबकाती मफादात जो है ना वो बहुत ऊंचे दर्जे पे, तो वहाँ इक़्तिदार की इस कशमकश में लोग एक दूसरे के साथ झगड़ पड़ते हैं, एक दूसरे पे हमलावर हो जाते हैं। लिहाजा इसको कोई ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। जिन्होंने चूंकि ये जो पार्लिमानी जमहूरियत है, इसका पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में भी और जनरली भी यही समझा जाता है कि जो आवान है, इसके दो लीडर होते हैं। पार्लिमानी यानी नेशनल पार्लियामेंट के हाउस में एक लीडर होता है, द लीडर ऑफ द हाउस, जी, जो बरसर इक़्तिदार होता है, और एक होता है लीडर ऑफ द अपोजिशन, जो अपोजिशन की नुमाइंदगी करता है। और उन दोनों के कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो है वो हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। मसलन लीडर ऑफ द अपोजिशन की क्या क्या उसको सहूलतें मैसर होंगी, कौन कौन कितने लोग उसके असिस्टेंट होंगे, उसका ऑफिस होगा। जी, इमरान खान साहब की आप ये कह सकते हैं कि अपने हाउस में वो अपनी मेजॉरिटी बरकरार नहीं रख सके, जी, और मेजॉरिटी जो है वो अपोजिशन के साथ जा मिली, हत्ता कि उनके अपने हितादी भी और उनकी अपनी पार्टी भी। जी, तो पार्लिमानी जमहूरियत में ये होता है कि जब लीडर ऑफ द हाउस ऐवान के अंदर अपनी मेजॉरिटी खो देता है तो वो मुस्तफी हो जाता है, और अगर कोई कन्फ्यूजन बाकी हो तो उस पर स्पीकर जो है वो वोटिंग करा देता है। जी, अगर खुदा न खास्ता कोई प्राइम मिनिस्टर को या लीडर ऑफ द हाउस को कोई कन्फ्यूजन हो कि नहीं मेजॉरिटी अभी भी मेरे साथ है, ये सिर्फ अपोजिशन का शोर शराबा है, तो इमरान खान साहब ने बुनियादी तौर पर जो डेमोक्रेसी का जो स्पिरिट है और जो पार्लिमानी डेमोक्रेसी के अंदर डिसेंसी है, वो उन सब चीजों को वाले ताक रख, बल्कि उड़ा के रख दिया और इख्तदार से बेदखल हो गए। जी, इख्तदार से बेदखली से चंद दिन पहले, बल्कि आप ये कह सकते हैं कि जो 27 मार्च को उन्होंने जेब से एक लेटर निकाला और लोगों को दिखाया और कहा कि मेरी हुकूमत के खिलाफ साजिश हो रही है बैरून मुल्क, और मुझे इक़्तिदार से बेदखल करने के लिए अपोजिशन इकट्ठी हो गई है। उसके बाद फिर उन्होंने अमेरिका का नाम लिया। अब मैं आपको एक बात बताऊं कि ये जो एंटी अमेरिकनिज्म है, जी, ये पाकिस्तान में किसी न किसी हद तक ये नारा मौजूद है। जी, गालिबन 1953 से लेके तो लेफ्ट के लोग, जिनको उर्फ आम में कम्युनिस्ट कहा जाता है या सोशलिस्ट कहा जाता है, वो ये नारे बड़े जोश और खरोश से लगाया करते थे। अमेरिकी साम्राज्य मुर्दाबाद, और अमेरिकी साम्राज्य की सियासी अमूर में मुदाखलत मुर्दाबाद, और बला 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 इस तरह के नारे लगते रहते थे।
پھر یہ ہوا کہ افغانستان کی جنگ کا آغاز ہو گیا. یہ جو جب سوویت آرمی آئی، جی ایک بہت بڑا الائنس بنا مذہبی پارٹیوں کا اور جہاد کا اعلان ہوا. تو پھر جو اینٹی امریکنزم جو نعرے تھے وہ مانت سے پڑ گئے، اور جو لیفٹ کے اندر بھی دو طرح کے، ایک تو وہ لوگ تھے جو اینٹی امریکنزم کرتے تھے لیکن ان کو عرف عام میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ پرو سوویٹ ہے، جی اور دوسرے وہ لوگ ہوتے تھے جو رشیا کے خلاف نعرے لگاتے تھے اور وہ اس کو سوشل سامراج کہتے تھے. اور یہ دو نعرے اس عہد میں، لیکن اوورال اگر تاریخ کے اندر دیکھا جائے تو وہ پورا عہد ہی سر جنگ کے عہد کا تھا، جس میں ایک نظریاتی لڑائی، مارکیٹ کی لڑائی، یہ لڑائیاں بہت شدت کے ساتھ جاری تھی. پھر جب میں افغانستان میں رشین فوجیں واپس چلی گئی ایک معاہدے کے تحت، جس کو جنیوا کارڈ کہا جاتا ہے، اور الٹیمیٹلی جو اس کا سارا نزلہ جو ہے، وہ جو اس وقت کی جو غیر پارٹی بیسس کے الیکشنز تھے، جس کے پرائم منسٹر جنوجو صاحب تھے، اور الیکشن کے باہر ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک پارٹی جو ہے اقتدار کے ایوانوں میں ہی بنی، جس کا نام رکھا گیا مسلم لیگ. مسلم لیگ. اچھا. تو اور جنیجو صاحب نے جو ہے وہ معاہدہ کیا، اور خبریں اس وقت یہ تھی کہ جی ضیاء الحق، جنرل ضیاء الحق، چونکہ اس وقت وہ عروج پہ تھے. روز پہ کیا تھے جناب، وہ امیر المومنین تھے، تو وہ ناراض ہو گئی. اور امریکہ نے جو ہی سوویت فوجیں نکلی تو امریکہ نے بھی افغانستان سے ہاتھ کھڑے کر دیے اور اپنے آپ کو اس جنگ سے تھوڑا سا ڈسٹینس کر لیا. جو پاکستان میں ایک غم و غصہ ہوا کہ جی ہمیں جنگ میں جھونکے، تو امریکہ نے جان چھڑا دی، پلے جھڑ دیے. اور نتیجہ یہ ہوا کہ جو پہلی قربانی لگی وہ جنیجو حکومت کی قربانی لگی، کہ ابھی وہ باہری کسی دورے پہ تھے تو ضیاء الحق صاحب نے ان کی حکومت ختم کر دی. اور جب وہ ایئرپورٹ پہ پہنچے تو ان کا وہ پروٹوکول وغیرہ کچھ بھی نہیں تھا، اور نتیجہ یہ ہے کہ وہ گھر کی طرف چل پڑے. پنجاب میں اس وقت حکومت تھی، نواز شریف جو ہے نا وہ اس وقت چیف منسٹر تھے، اور مسلم لیگ کے اندر ڈویژن پیدا ہو گئی. یہ تو مسلم لیگ کے دو دھڑے بن گئے، ایک ہے جنجو گروپ اور ایک ہے مسلم لیگ نون گروپ. لیکن قربانی لگ گئی جو 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 سو کال ڈیموکریسی تھی اس کی. ضیاء الحق صاحب جو ہے وہ ایک بیچ میں انہیں ضیاء الحق صاحب کے دور میں ہی مسجد خانہ کعبہ پہ کچھ لوگوں نے قبضہ کر لیا، اور اس پہ ریئیکشن یہ آیا کہ یہاں یہ خبر پڑ گئی کہ یہ لوگ کوئی امریکہ کے حمایتی ہیں یا یہ تو امریکہ. 1979 کی بات ہے نا. ہاں، یہ 1979 کی بات ہے. یعنی ضیاء الحق اس وقت اسی وقت ضیاء صاحب آئے تھے 77 میں، اور 79 میں کعبہ پہ قبضہ ہوا. بیسیکلی یہ جو واقعات کی جو کڑی ممکن ہے سال لیکن جنیجو حکومت بعد میں بنی ہے نا. ہاں جی، لیکن یہ ہے کہ وہ تو ڈیموکریسی یعنی جو غیر جی جماعتی 85 میں بنی تھی. الیکشنز جو ہے نا جی وہ تو بعد میں بنے جی جی. ہوئے. لیکن پاکستان میں یہ خبر بڑی سریت کے ساتھ ہو گئی کہ جی یہ جو جن لوگوں نے قبضہ کیا ہے
جی ان کو امریکہ کی تائید و حمایت حاصل ہے، اور اس وقت امریکہ مرد آباد، اور لوگ جا کے تو ایمبیسی پہ، امریکن ایمبیسی پہ حملہ آور ہوئے۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ایک اینٹی امریکنزم جو ہے وہ ایک موجود ہے۔ جو ڈیموکریٹ تھے ان کو ہمیشہ شکوہ یہ رہتا تھا کہ امریکہ دراصل پاکستان میں جمہوریت کے پودے کو مضبوط نہیں ہونے دیتا، چونکہ اس کے اپنے جو افیئرز ہیں اس میں اس کے لیے جو پریفرنس ہے وہ ہے کہ یہاں غیر جمہوری حکومتیں ہوں، ڈکٹیٹرز ہوں، تاکہ ایک فرد واحد کے ساتھ نمٹنا آسان رہے۔ یہ جمہوری حکومتیں ٹال مٹول کرتی رہتی ہیں، اور یہ سب دراصل اس عہد کی بات ہے جس وقت سر جنگ عہد تھا، اور پاکستان کی جو جیو پولیٹیکل اہمیت تھی امریکہ کے یا وسط کے نزدیک، وہ تھی اینٹی کمیونزم۔ جوں جوں کمیونزم جو ہے وہ رول بیک ہوا، اسی عصرے میں ایک یہ بھی کہنا میں بھول گیا ہوں کہ امریکن پالیسی میں ایک چیز یہ بھی تھی کہ جو چائنا میں بھی کمیونزم تھا یا کمیونسٹ پارٹی، اور سوویت یونین کے اندر بھی کمیونسٹ پارٹی تھی، اور دونوں پارٹیوں کے آپسی تھوڑے بہت اختلافات بھی تھے، لیکن چائنا کی کمیونسٹ پارٹی ہمیشہ رشین رول کی معترف رہی ہے کہ اگر رشین ان کی مدد نہ کرتے تو شاید چین کے اندر یہ انقلاب نہیں آ سکتا تھا، اور وہ سٹالن کے بھی بہت معترف ہیں، اور کئی ماؤ زے تونگ کی تحریریں بھی اس چیز کی گواہ ہیں۔ لیکن امریکہ کی پالیسی شروع دن سے یہ تھی کہ چائنا اور رشیا کے اس اتحاد کو کسی نہ کسی شکل میں توڑنا ہے اور چائنا کو اپنے ساتھ ملانا ہے۔ یعنی وہ جو پالیسی کہ دشمن کے دوست کو نیوٹرلائز کرنا ہے اور اپنے دشمن کے دشمنوں کو اپنے ساتھ ملا لینا ہے، تو اس خطے کے اندر جتنے بھی جو کمیونسٹ مخالف حکومتیں تھی یا لوگ تھے، ان کو کسی نہ کسی شکل میں امریکہ نے اپنے ساتھ ملایا ہوا تھا۔ تو یہ کہانی جو ہے نا وہ چلتی آ رہی ہے قیام پاکستان سے ہی۔ عمران خان صاحب کو اس چیز کا اچھی طریقے سے پتا تھا کہ یہاں ایک تعداد موجود ہے، خاص کر کے جو مسلم سینٹیمنٹ رکھتے ہیں لوگ، آف کورس پاکستان مسلم میجورٹی اسٹیٹ ہے، اور مسلمانوں کے کئی طرح کے شکوے شکایت امریکہ کے ساتھ موجود ہیں۔ میں اس بحث میں نہیں پڑھتا ہوں کہ ان شکووں میں مسلمان کتنے ایک حق بجانب ہیں اور کتنے ایک نہیں ہیں، لیکن سر جنگ کے عہد میں مسلمان ایز چنک ایز بلاک چند ایک ملکوں کو چھوڑ کے باقی جو ہے وہ امریکہ کے ہی اتحادی ہے، وہ چاہے پاکستان ہو، چاہے سعودی عربیہ ہو، چاہے ایران ہو، یہ سب۔ تو عمران خان صاحب نے اپنی حکومت کے خاتمے کا جس وقت دیکھا کہ اب شوائد بہت واضح واشگاف دو ٹوک ہو چکے ہیں اور میں ایوان میں اپنی میجورٹی کھو چکا ہوں، تو انہوں نے ایک لیٹر کا سہارا لیا۔ میں یہ بالکل ہرگز نہیں کہوں گا کہ حکومتوں کو بنانے اور حکومتوں کو بگاڑنے میں امریکہ کا کوئی کردار ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ یقیناً دنیا بھر میں یہ جتنی بھی حکومتیں ہیں ان کے ڈیزائنز تو یہ ہیں کہ ہر جگہ ان کی فرینڈلی حکومتیں ہوں۔ کیا انڈیا کی یہ خواہش نہیں ہوگی کہ پاکستان میں کوئی ایسی جمہوری حکومت ہو جو انڈیا کے ساتھ فرینڈلی ریلیشن شپ قائم کرنے میں سنجیدہ ہو؟ اور امریکہ تو ایک سپر پاور ہے، امریکہ تو کسی صورت میں بھی نہیں چاہے گا کہ اس کے مخالف حکومتیں ہوں۔ لیکن مجھے حیرت اس بات پہ ہو رہی ہے کہ عمران خان صاحب نے ایسا کیا قدم اٹھایا
جس سے کہ ہم یہ نتیجہ اخذ کریں کہ انہوں نے کوئی اینٹی امریکہ یا امریکن مفادات کے خلاف کوئی ایسی پالیسیاں تشکیل دی ہے جس سے کہ امریکہ جو ہے وہ ان کی حکومت ختم کرنے کے حوالے سے بےتاب ہو، اور وہ ساری اپوزیشن کو پارٹیوں کو اکٹھا کرے، اور پھر پی ٹی آئی کو بھی توڑ دے، اور سارے جو پی ٹی آئی کے الائز تھے ان کو ہٹا دے، اور پھر وہ جا کے تو عمران خان کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے ایک میجورٹی اپنے ساتھ پیدا کر لے۔ یہ عمران خان صاحب کے ان 3.5 سالہ دور کے اندر ایسے کوئی شواہد نہیں ملتے۔ بھٹو صاحب سے انہوں نے کچھ ذرا تشبیہ دینے کی کوشش کی، تو دیکھیں بھٹو صاحب کے اینٹی یا امریکن مفادات کے خلاف کام کرنے کے کچھ شواہد موجود تھے، جیسے مسلم قوم پرستی کا نعرہ لگانا، اور اس کے لیے مسلمان حکمرانوں کی جو اسلامی سربراہی کانفرنس بلائی، پھر اس میں کچھ انہوں نے مشترکہ ایجنڈے بنائے، اور ایک ڈکلیریشن بھی ایسا دیا جس میں انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے جو آپسی اختلافات ہیں ان کو ہم باہمی گفت و شنید کے ذریعے حل کریں گے، اور ہم متحد اور منظم ہوں گے، اور ہم ایک دوسرے کی مسائل کے حل میں ایک دوسرے کی معاونت کریں گے۔ پھر یہ ہے کہ بھٹو صاحب نے جو ہے وہ ایک پبلک میٹنگ میں اعلان کر دیا کہ ہم ایٹم بم بنائیں گے، چاہے گھاس کھائیں چاہے بھوکے مریں، اور امریکہ نے ایٹم بم کی بڑی شدید مخالفت کی، اور امریکہ مخالف رہا ہے۔ انڈیا نے بھی جس وقت ہوا تو اس پر بھی امریکہ کا شدید احتجاج، شدید تحفظات موجود تھے، حتیٰ کہ جس وقت پاکستان نے اس باوجود اس کے کہ امریکہ کو سر جنگ کے عہد میں پاکستان کی سخت ضرورت تھی، اس وقت بھی امریکہ نے کبھی بھی اوپنلی پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کی حمایت نہیں کی۔ اور جب یہ تو نواز شریف صاحب تو کہتے ہی ہیں، اور پھر بعد ازاں جو پابندیاں انڈیا اور پاکستان دونوں ملکوں پہ لگی جب انہوں نے ایٹمی دھماکے کیے، تو ان حکومتوں کے خلاف ہے تو بات سمجھ میں آتی ہے، چونکہ انہوں نے امریکن ایجنڈے کو یا امریکہ کی خواہش کو مد نظر نہیں رکھا۔ لیکن عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اسلامو فوبیا کا نعرہ لگایا۔ یہاں آپ کو پتا ہے کہ سینکڑوں ایسے تھنک ٹینک ہیں جو مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے جو یورپینز نے بنائے ہیں، یورپین پارلیمنٹ کے اندر بھی وہ ہیں۔ تو اسلامو فوبیا کے حوالے سے اگر آپ نے تقریر کی تو وہ ایسی تقریر نہیں تھی جس سے کہ کوئی امریکن اس کو کوئی اپنے اوپر اٹیک سمجھے۔ تو آج تو بیانیہ بدلا انہوں نے جی کہا وہ عمران خان صاحب 2022-25 میں روپے کو روبل کے ساتھ ملا کے تو تیل کی تجارت اس طریقہ سے کرنا چاہتے تھے۔ نا بات یہ ہے نا کہ ایک ہی واقعہ ہوا ہے پورے عمران خان صاحب کے دور میں، وہ ہے رشیا کا دورہ، اور ایک ایسے موقع پہ جو پہلے ہی شیڈول تھا، لیکن ایسے موقع پہ کہ جس وقت رشیا جو ہے وہ یوکرین پہ اٹیک کرنے کی طرف جا رہا تھا، اور یہ ساری دنیا کو پتا تھا۔ تو اگر عمران خان صاحب جو ہیں وہ رشیا گئے، وہاں سے رشیا سے ایسا کوئی معاہدہ تو سائن ہوا نہیں ہے، ایسے کچھ بھی نہیں ہے۔ قلیل المدتی اور طویل المدتی کوئی ایسے ایسوپیز تو سائن نہیں ہوئے جس کی وجہ سے ہم یہ کہیں کہ امریکہ نے کوئی اپنے لیے کوئی تھریٹ محسوس کر لی۔ اور پھر یہ ہے کہ جو اسلام آباد کے اندر جتنے بھی ایمبیسیز ہیں، یہ اسلام آباد کے اندر کیا دنیا کے کسی بھی دارالحکومت میں جو ایمبیسیز ہیں ان میں ایک پورا سیکشن ہوتا ہے جو رپورٹیں بھیجتے رہتے ہیں اپنے ملکوں کو، اس ملک کی کرنٹ سچویشن پہ، کنٹری رسک پہ، اور یہ فائلیں بنتی رہتی ہیں۔ یہ ایک نارمل روٹین ہے۔ اس لیے میں تو عمران خان صاحب کے اس
بیانیے کو جو اینٹی امریکہ ہے کہ ان کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے امریکہ نے کوئی غیر معمولی ایفرٹس کیے. یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ڈے فرسٹ سے جب عمران خان صاحب کی حکومت بنی تو اسی وقت سے ان کا نام پڑ گیا سلیکٹڈ. شاید جو بلاول بھٹو اپوزیشن لیڈروں میں پہلے آدمی تھے جنہوں نے سلیکٹڈ، اور وہ نام ان کے ساتھ چپک کے رہ گیا. اور اپوزیشن پارٹیاں فوقتاً فوقتاً جو ہے وہ کوششیں کرتی رہی، الائنس بنتے رہے، بگڑتے رہے، اور مینٹلی اپوزیشن پارٹیوں نے اس حکومت کو قبول نہیں کیا. اور پولیٹیکل پارٹیاں ہمیشہ، یہ جو پارلیمانی پولیٹیکل پارٹیاں ہیں، یہ ہمیشہ سمجھتی رہی ہیں کہ عمران خان صاحب کو اقتدار میں لانے کے لیے فوج نے 4 لاکھ فوجی انسٹال کیے. ان 4 لاکھ فوجیوں نے بالآخر عمران خان کو وزیر اعظم داؤنس دھاندلی الیکشن رگ کر کے کی. ایک چیز جو کل تک کی بات ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ عمران خان صاحب کے بہت بڑے بڑے دعوے تھے. ان میں ایک دعویٰ یہ تھا کہ آرمی اور ہم ایک پیج پہ ہیں، اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. آرمی کا امریکہ کے ساتھ ایک خاص قسم کا رشتہ 1951 سے ہی قائم ہو گیا تھا. اور اگر پہلے جو ایوب خان جو ہے، ایوب خان کے بارے میں کئی ایک لوگ یہ کہتے تھے کہ ہی واز CIA فنڈڈ، جن کو عمران خان صاحب بہت گلوریفائی کرتے تھے کہ وہ بہت بڑے ہیرو تھے. اور اگر ایوب خان نے جس وقت امریکہ کا دورہ کیا تھا اور جو ان کو پروٹوکول دیا گیا تھا، وہ آج بھی تاریخ کا حصہ ہے. شاید ہی دنیا کے کسی اور پاکستان کے کسی سربراہ مملکت کو یا کسی لیڈر کو اس طرح کا استقبال دیا گیا ہو. تو اب ظاہر ہے کہ وہ ایک اس سلوگن پہ کہ امریکہ نے میری حکومت ختم کروائی، تو اس میں کچھ لوگ ڈیفینیٹلی عمران خان صاحب کی طرف اٹریکٹ ہوں گے جو اینٹی امریکہ ہیں. لیکن کیا عمران خان صاحب جو ہے وہ اپنے آپ کو ری اسرٹ کر پائیں گے؟ مجھے اس میں شک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے جو کوشش کی آخری دنوں میں یا کافی سال سے، وہ پاکستان آرمی کے اندر ایک ڈویژن انہوں نے کریٹ کر دی تھی، جس میں جو پشاور کے جو کور کمانڈر ہیں، جو پہلے ISI کے چیف تھے، یہ سارے پاکستان کے اخبارات میں بھرا پڑا ہے کہ وہ ان کے بہت قریب تھے. اور جب ان کو ISI کے عہدے سے ہٹایا گیا تو عمران خان صاحب نے تقریباً 1 مہینہ نئے چیف کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا. یہ کوئی میں نئی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن اس سے وہ جو ایک پیج کا جو بیانیہ تھا اس میں کافی حد تک دراڑ آ گئی. اور یہ لوگوں نے بتایا کہ یہ وار بیسیکلی بٹوین راولپنڈی اور پشاور ہے. اور عمران خان نے چونکہ اپنی انٹینشن بہت واضح کر دی کس پہ، آرمی پہ، کہ ان کی ساری ہمدردیاں پشاور کے ساتھ ہیں. یعنی پشاور سے مراد یہ ہے کہ پشاور کے کور کمانڈر سے ہیں. اور اگر انہیں جس وقت بھی کوئی کانسٹیٹیوشنل مطلب رائٹ ملا، اس لیے کہ نئے آرمی چیف کو لگانے کے لیے بھی کانسٹیٹیوشن کے اندر، یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک آرمی کے چیف کی اگر مدت ملازمت جو ہے وہ 1 سال ابھی باقی ہے تو آپ 1 سال پہلے ہی کسی دوسرے کا نامزد کر دیں. 6 مہینے کی روایتیں موجود ہیں کہ 6 مہینے جس وقت رہتے ہوتے ہیں مدت ملازمت کے تو اس پہ غور و گوش شروع ہو جاتا ہے. عمران خان صاحب یہ اپنی انٹینشن بہت پہلے ہی واضح کر چکے تھے کہ جب بھی انہیں موقع ملے گا تو وہ جنرل فیض حمید کو آرمی چیف بنا دیں گے. اس کی وجہ سے انہوں نے بہت سارے کور کمانڈرز یا ان سینئر جنرلوں کو جو اس شاید امید میں ہوں کہ کوئی ان کو بھی یہ موقع دے گا
تو ان کو ناراض کر دیا، اور جنرل باجوہ کے ساتھ بھی ان کے تعلقات جو ہے، اور یقیناً آئی ایس آئی چیف کے انتخاب کے موقع پہ جو انہوں نے میگنے ڈالی اس پہ بھی، تو اپوزیشن تو پہلے سے ہی کوشاں تھی، بلکہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بیانیہ تو جو سول سپرامیسی کے بیانیے کے پیچھے جو اعلان تھا وہ یہ تھا کہ آرمی جو ہے وہ پولیٹیکل افیئرز میں نیوٹرلائز ہو جائے، وہ حصہ نہ لے اور وہ سیاسی معاملات میں مداخلت نہ کرے۔ یہ نون لیگ کا خاص کر کے نواز شریف صاحب کا جو ہے وہ بیانیہ ہر خاص عوام کو پتہ ہے، اور اسی لیے ان کو اینٹی آرمی بھی، اور جو مخالفین تھے خاص کر کے پی ٹی آئی کے، وہ ان کے خلاف ہمیشہ جو ہتھیار استعمال کرتے تھے پروپیگنڈے کا، وہ اینٹی آرمی تھے، کیونکہ انہوں نے ایک تو الیکشنز کے حوالے سے وہ کیا، اور دوسری بات یہ تھی کہ بھائی ہم کسی صورت میں بھی نہیں چاہتے کہ آرمی سیاسی امور میں مداخلت کرے، یہ سیاسی لوگوں کا کام ہے۔ پتہ نہیں آرمی جو ہے وہ یہ میں کوئی آدمی بھی یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا، جو کہے گا تو میرے خیال میں وہ اپنا حسن ظن قائم کر سکتا ہے، لیکن آرمی سیاسی امور سے پاکستان جیسے ملک کے اندر جہاں آرمی کے بہت سارے سٹیکس ہیں وہ لاتعلق تو رہتی نہیں ہے، اور خاص کر کے ایک شخص جو ان کے مفادات پہ حملہ آور ہو تو اس کے حوالے سے تو اور بھی کانشیس ہو جاتے ہیں۔ تو اس عرصے میں عمران خان صاحب نے جو بار بار اپیلیں یا میٹنگیں کرتے رہے، وہ اپنی صفائیاں اور آرمی کو یہ کہتے رہے کہ آپ میری مدد کریں، میری حمایت جاری رکھیں، اور اپوزیشن کو آپ کسی نہ کسی طریقے سے اس عمل سے باز رکھیں میرے خلاف جو نو کانفیڈنس ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ آرمی خاص کر کے جنرل باجوہ نے اس میں کوئی رول پلے کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اس نے کہا کہ جو کچھ بھی یہ پولیٹیکل لوگ مینیج کرتے ہیں ان کو مینیج کرنا دیا جائے، اور انہوں نے ایک میجورٹی مینیج کر لی۔ اب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی کوشش تھی کہ حالات کو اس قدر بگاڑ دیا جائے کہ کوئی ہنگامی صورتحال ہو جائے، یا مارشل لا لگ جائے، یا آرمی آ جائے۔ وہ چیز خوش قسمتی کہیں بدقسمتی، خوش قسمتی شاید اپوزیشن پارٹیوں کی ہے، اور بدقسمتی شاید عمران خان صاحب کی ہے کہ آرمی نے اگر کسی موقع پہ کوئی انٹروین کیا بھی ہے تو وہ عمران خان صاحب کے خلاف کیا ہے، اور اپوزیشن پارٹیوں کو اس کا فائدہ پہنچا ہے۔ اسی لیے آج شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر ہیں اور عمران خان صاحب اب جلسے کر رہے ہیں۔ ان جلسوں کا مستقبل کیا ہوگا؟ میرے خیال میں جس طرح کے کانسٹیٹیوشنز کے اندر جو رول آف پرائم منسٹر ہے اس میں جیسے وہ توشہ خانہ، اور ابھی بہت سارے کیسز جو ہے وہ عمران خان صاحب کے منتظر ہے، اس طرح کے کیسز میں بہت سارے لوگ تو نیوٹرلائز ہو جائیں گے، کچھ لوگ بھاگ جائیں گے۔ الٹیمیٹلی جس آدمی نے یہ ساری، جیسے فرض کریں کہ فارن فنڈنگ کے کیسز ہیں، پھر مطلب یہ کہ توشہ خانہ کے جو کیسز ہیں جس میں وہ ہار اور گھڑی اور سونے کی کوئی پیسٹل کے بندوق، اور بھی بہت اسی طرح گاڑیاں، کچھ دو چار کوئی گاڑیاں ہیں، ان کو بھی جس طرح ان لوگوں نے اس پہ ہاتھ صاف کیا، تو یہ کیسز بالکل تیار بیٹھے ہیں جو عمران خان صاحب کو الٹیمیٹلی کسی نہ کسی عدالت کے کٹارے میں کھڑا کریں گے، اور ان سے اس کی وضاحت پوچھی جائے گی۔ اور عمران خان صاحب کو یہ پتہ ہے کہ فارن فنڈنگ کیسز کے اندر کہاں کہاں انہوں نے کس کس طرح کے گھپلے کیے ہیں، اور اس کی ان کو یہ بھی پتہ ہے، چونکہ ایسی بات تو نہیں ہے کہ وہاں پی ٹی آئی کے جو وہاں کوئی جو کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ موجود نہیں ہے، تو یہ ساری سزائیں انہیں پتہ ہیں، لہذا انہوں نے ان سزاؤں سے بچنے کے لیے ایک بیانیہ لے لیا ہے، اور وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر کل ان کے خلاف الیکشن کمیشن میں فارم فنڈنگ کا کیس آتا ہے تو اس کو بھی وہ کہیں گے کہ یہ امریکہ نے کروایا ہے۔ اگر توشہ خانہ کی جو چوری چکاری ہوئی ہے
اس کا بھی کوئی الزام آتا ہے. تو یہ ساری چیزیں وہ یعنی کیوں کہ وہ آرمی کا تو نام لے نہیں سکتے, چونکہ آرمی وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ مکہ نزدیک یا خدا, تو آرمی تو مطلب یہ ہے کہ بالکل نزدیک ہے. اس لیے یہ ہے کہ وہ آرمی کا نام لینے سے کترا رہے ہیں. اندر سے ان کو بھی حقیقت پتہ ہے کہ وہ کس کھیل پہ تھے, اور جنرلوں کو بھی پتہ ہے کہ ہم نے ان کی کس چالاکی کی ان کو سزا دی. اب یہ چند ایک دن تک یہ شور شرابہ رہے گا, 10 دن لگے, مہینہ لگے, الٹیمیٹلی ان کیسز کو عمران خان صاحب نے فیس کرنا ہے. جہاں تک پولیٹیکل پارٹیز کا رول ہے, ابھی تو یہ ساری حکومت بنانے کے اس عمل میں ہیں, کس پارٹی کے لوگوں کو کیا کیا وزارتیں ملیں گی, صدر کون ہوگا, گورنرز ڈیفرنٹ صوبوں کے اندر کس کس پارٹی کے ہوں گے, یہ ابھی ان کے پاس وہ مرحلے ہیں. ادھر پنجاب میں کل جو کچھ جیسے آپ نے ذکر کیا, اب دیکھیں نا کہ پرویز الہی صاحب کو بھی یہ بالکل پتا تھا کہ 200 سے زائد ممبران ان کے خلاف ہیں, اور وہ کسی اعتبار سے بھی ان کو مینیج نہیں کر پا رہے تھے. بڑی کوششیں کی. پہلے آپ کو پتہ ہی ہے کہ شاید سیم ڈے تھا, 3 تاریخ ہی تھی, 3 اپریل ہی تھی پنجاب کی ووٹیشنز کی بھی. پھر اس کو ملتوی کر کے 6 پہ رکھا گیا, پھر 6 کو ملتوی کر کے جو ہے نا وہ 16 رکھی گئی. اس پورے عرصے میں پاکستان کے سارے اخبارات, سارے لوگ اس بات کے گواہ ہیں کہ پرویز الہی صاحب جو ہے وہ پنجاب ہاؤس کے اندر اپنی میجورٹی نہیں بنا پائے. وہ جو ایم پی ایز ہیں ان کو اپنے ساتھ نہیں بلا سکے. وہی ایم پی اے تھے جو پی ٹی آئی کے تھے یا ان کے تھے, باقی سارے لوگ جو ہے نا وہ ایکا کر کے وہ حمزہ شہباز کے ساتھ کھڑے ہو گئے. اب انہوں نے ہنگامہ آرائی. کل اگر کسی نے ٹی وی دیکھا ہو تو وہ تو سیدھی ایک کوشش تھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے کل الیکشن نہ ہونے دیے جائے, ووٹیشن نہ ہو, پنجاب کا سی ایم کا انتخاب عمل میں نہ لایا جائے. اب جب آپ جو ہے وہ ایک اسپیکر ہے جو اب چیف منسٹر بننا چاہتا ہے, تو ڈیفینیٹلی بائی ڈیفالٹ جو ڈپٹی اسپیکر ہوتا ہے وہ اختیارات اس کے پاس چلے جاتے ہیں. پھر بھی اس پہ انہوں نے کوئی نہ کوئی شور شرابہ, تو الٹیمیٹلی جو پنجاب ہے ہائی کورٹ نے انٹروین کر کے سارے اختیارات کو ڈیفائن کر کے کہا کہ یہ جو ڈپٹی سیکرٹری ہے یا ڈپٹی اسپیکر ہے یہ الیکشنز کروائیں گے, ان کے سارے اختیارات بحال ہیں. اور آئی جی کو اور چیف سیکرٹری کو کہا کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن مینٹین کرنا آپ کا کام ہے تاکہ پیسفلی الیکشن ہو. آلدو کہ وہ بیڈلی فیل ہوئے, جو ہے کچھ اسمبلی میں ہوتا رہا, جس طرح کو جو ڈپٹی اسپیکر کو مارا گیا, بالوں سے کھینچا گیا, آلدو کہ یہ کئی دنیا بھر کی پارلیمنٹوں میں ایسا ہوتا آیا ہے, لیکن یہ کوئی مہذب طریقہ نہیں ہے. یہ الیکشن یعنی جب آپ ایم این ایس کو یا ایم پی ایس کو مینیج نہ کر سکے اور آپ شور شرابہ کریں اور الیکشن نہ ہونے دیں, یہ کوئی جمہوری اسپرٹ نہیں ہے. اور بالآخر انہوں نے جو ہے وہ پولیس کے پہرے میں وہ جو اسپیکر تھا انہوں نے وہ کیا. لوگوں نے 196 کے 97 ووٹوں سے جو ہے وہ حمزہ شہباز جو ہے وہ پنجاب کے بن گئے چیف منسٹر. اس ہنگامہ آرائی میں وہ پرویز الہی صاحب نے بھی جو ہے وہ اپنا بازو ٹوٹا ہوا کھڑا کیا ہے. ہم تو چونکہ دیکھ رہے تھے ٹی وی پہ, تو اس ہنگامہ آرائی کو کنٹرول کرنے کے لیے پرویز الہی صاحب نے کسی قسم کا رول ادا کرنے کا نہیں کیا, بلکہ وہ اور زیادہ انسائٹ کرتے رہے لوگوں کو. وہاں پتہ نہیں کس گہما گہمی میں کہاں کس کونے قدرے میں, چونکہ تمام ٹی وی ایون جو حکومتی یعنی پی ٹی آئی کا میڈیا, سوشل میڈیا, کوئی ایسی ویڈیو نہیں بنا پایا کہ آیا ان کو کون مار رہا تھا, ان کی بازو کس نے توڑے, ان کی ٹانگ زخمی کس نے کی. اس طرح کی کوئی فوٹیج اس وقت تک
پرویز الہی صاحب جو ہے وہ میڈیا کو دکھانے میں ناکام رہے. البتہ خود سے انہوں نے کہا کہ جی یہ جو حمزہ شہباز ہے، رانا مسعود ہے، دوسرے تیسرے یہ لوگ، نواز شریف کا بھی کہہ دیا، نواز شریف کا بھی کہہ دیا، شہباز شریف بھی. تو یہ سارے لوگ. تو اب ظاہر ہے کہ یہ تو سیدھی سیدھی ایک پولیٹیکل بیانیہ ہے کہ ان لوگوں نے ان کو گرایا، کیونکہ یہ اب ظاہر ہے کہ اگر اس کی نشاندہی کریں تو اس کے کوئی نہ کوئی شواہد لانے پڑیں گے. تو اس لیے یہ ہے کہ سمجھنا یہ چاہیے کہ پی ٹی آئی بری طرح سے فیل ہو گئی ہے، اور جن جلسے جلوسوں کا وہ اظہار کر رہے یعنی انحصار کر رہے ہیں جن پہ، ان کی حتی المقدور یہ کوشش ہے کہ یہ لڑائی، اور پی ٹی آئی کے کئی رہنماؤں نے یہ کہا بھی ہے کہ جو کچھ ایوانوں میں ہو رہا ہے یہ گلی محلوں میں ہوگا. اب جب گلی محلوں میں ہوگا تو اس کے کیا نتائج ہوں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بہت ہی خوفناک نتائج برآمد ہوں گے. ویسے ایک عرض بتاؤں کروں اور جب ایک پرویز دفعہ الہی یہ صاحب، گلی محلوں کے اندر سٹارٹ ہوگی تو اس کی کوئی انتہا نہیں رہے گی. جی شوکت صاحب وہ آپ تو ماشاءاللہ وکیل رہے ہیں نا، آپ نے تو بڑا وہ دیکھا ہوا ہے. وہ گاؤں میں پتہ کیا کرتے ہیں، جی. جس بندے کو مروانا ہوتا ہے نا، ہوں. وہ بندے ادھر بھیجنے ہوتے اس سے 2 گھنٹے پہلے نا نائی سے لگوا کے نا کٹ وٹ، تو اسپتال میں جا کے وہ 325-26 کا نتیجہ لے لیتے ہیں یا 300 جو بھی. تو اس بندے کو جا کے مروا شروا کے اچھی طرح، تو وہ بےچارے جاتے ہیں بعد میں ملاحظہ کرانے. تو وہ کہتے ہیں جی پہلے تو آپ پہ پرچہ ہوا ہے، ان کو پکڑ کے بٹھا لیتے ہیں بھائی تم نے تو بعد میں زخم لگائے ہیں. پرویز الہی صاحب نے یہ حال کیا ہے کل اپنا، کیونکہ دیہاتی سیاست کے بڑے ماہر ہیں یہ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب یہ جو بیانیہ لے کے چل رہے ہیں، الٹیمیٹلی اس کی سب سے زیادہ متاثرہ جو پارٹی ہوگی وہ خود پی ٹی آئی ہوگی. کیونکہ آج کے دور میں کوئی پارٹی اینٹی امریکنزم کے نعرے لگا کے جی وہ آگے نہیں بڑھ سکتی. اور خاص کر کے نیشنل سٹیٹ کے اندر وہ پارٹیاں جو بورجوا پارٹیاں ہوں اپنے کردار کے اندر سرمایہ دارانہ نظام کے ساتھ جڑی ہوئی ہوں، اور وہ اینٹی امریکہ کر کے اقتدار میں پہنچے، یہ بہت مشکل ہے. اس کے لیے آپ کو ایک نظریاتی شفٹ لینا پڑے گا جو پی ٹی آئی لینے کے لیے تیار نہیں ہے. اور خالی پیلی میں ریاست مدینہ کے نعروں سے جو ہے وہ آپ کا نیریٹو جو ہے وہ بلڈ نہیں ہو پائے گا، اور یہ کوئی نیریٹو ہے نہیں. بیسیکلی اٹس اے کائنڈ آف پروپیگنڈا. اور پروپیگنڈے کی عمر جو ہے وہ کوئی زیادہ لمبی نہیں ہوتی. وقتی طور پر پروپیگنڈا لوگوں کو متاثر کرتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ لوگ پروپیگنڈے کی حقیقتوں کو جاننا شروع کر دیتے ہیں. تو مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان صاحب کی جو موجودہ پالیسی اور جو ذہنی کیفیت ہے یہ ان کی پارٹی کو سرو کرے گی. سوری میں نے کچھ لمبی بات کر لی. نہیں لیکن شوکت صاحب اب عمران خان صاحب یہ جو جس طرف لے کے جا رہے ہیں اپنے سارے وہ کیا کہتے ہیں ان کے فالوورز کو، ان کی پی ٹی آئی کو، جس طرح کے وہ جلسوں میں اظہار کر رہے ہیں، خانہ جنگی تو چلو بعد وہ دوسری بات ہوگی. اب جس طرح وہ ملکی اداروں کے خلاف جس طرح بھی وہ شروع ہو گئے ہیں، جس طرح انہوں نے کل کراچی میں بھی کہا، پشاور میں کہا، اس کا ریئیکٹ ہوا کہ ٹی ٹی پی جو بھی ہے انہیں 7 فوجی شہید کر دیے، حملہ ہوا دوسرے دن. ان کے ذہن میں تو یہی ہے نا جب اینٹی امریکہ بات ہوگی تو طالبان تو یہ کہ یہ ہمارے حق میں بات ہو رہی ہے، یہی ہے نا طالبان کیا. طالبان بالکل نہیں یہ سمجھیں گے. البتہ جو وہ تحریک طالبان پاکستان ہے. اور جی دوسری وہی بات نا. ہے کہ عمران خان صاحب کبھی بھی اینٹی آرمی جو ہے وہ نعرہ بازی کر ہی نہیں سکتے، افورڈ ہی نہیں کرتے، چونکہ ان کا بیشتر کانسٹیٹوئنٹ جو ہے نا وہ آرمی ہی ہے. اور یہ میں آپ کو بالکل کلیئرلی کہوں کہ عمران خان صاحب اگر کچھ بھی چھوٹا موٹا بھی اگر ڈیلیور کر پاتے تو شاید اپوزیشن کا سانس لینا مشکل ہو جاتا. یہ تو چونکہ وہ جو اپنی خواہشوں کے اسیر ہو جائیں لوگ تو وہ پھر پے در پہ ایسی غلطیاں کرتے ہیں کہ وہ طاقتوروں کی اس ہمدردی کے مستحق نہیں رہتے.
میں آپ کو بتاؤں کہ آج بھی عمران خان صاحب کی جو جتنی بھی سپورٹ اور حمایت حاصل ہے، جو کوئی بھی ہے، وہ سب لوگ پرو آرمی ہیں. اور اگر آج ان لوگوں کو یہ پتہ چل جائے یا آرمی یہ کنوے کر دے کہ یہ شخص جو ہے وہ اینٹی امریکہ نہیں ہے بلکہ اینٹی آرمی ہے، اور آرمی کے ڈسپلن کو تباہ کرنے کے لیے اس نے کوئی بھیانک سازش رچائی ہے، تو میں آپ کو بتاؤں کہ عمران خان صاحب کی جو ہے وہ حالت بہت ہی پتلی ہو جائے گی، کیونکہ ان کے ساتھ جتنے بھی لوگ ہیں یہ سارے وہ لوگ ہیں جو پرو آرمی ہیں. آرمی کے رول کو، جیسا بھی آرمی کا رول ہے، اس کے یہ ناقد نہیں ہے بلکہ اس کی ہمیشہ تائید و حمایت میں یہی لوگ کھڑے ہوئے ہیں. باقی ہر پارٹی کے اندر آپ تلاش کر سکتے ہیں جو آرمی کے رول کو کرٹیسائز کرتے رہے ہیں ڈیو ٹو دا پولیٹیکل ریزنس. آج تو 2 منٹ کے بعد عمران خان صاحب ان کے سیاسی کردار پہ بھی بات کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. یہ دراصل انڈائریکٹلی جو امریکہ کی بات کرتے ہیں وہ آرمی کی ہی بات کر رہے ہیں، لیکن یہ کہنے کی ضرورت نہیں کر سکتے کہ میری حکومت کو ختم کرنے میں آرمی نے کسی قسم کا کوئی کردار ادا کیا. کیونکہ آپ نے دیکھا نہیں کہ جس دن ان کی حکومت ختم ہوئی تو کتنے ریٹائرڈ جنرلوں نے، اب وہ بعد ازاں جو ہے وہ انہوں نے تو تردیدیں کی ہیں کہ نہیں جی ہم نے تو وہ نہیں ہے، لیکن وہ جو میجر جنرل ہیں یا میجر جنرل ہی ہے، وہ کیا کہتے ہیں لاہور کے جو اعجاز آبا، میں لیکن نے بعد میں تردید کر دی انہوں نے تردید کی ہے نا. تردید کرنے کے تو کچھ ریزنز ہوتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ جو ویڈیو میں نے سنی، وہ جو کیا کہتے ہیں آئیڈیو، تو اس میں انہیں کی آواز ہے. اور سر وہ اس نے بندہ پکڑا ہے، اس کے وہ ریکارڈنگ کی ہے، وہ بندے کا چلیں یہ ٹیگ ہے جو آواز آپ اور میں کیا بحث کریں، چونکہ اس نے تردید کر چکے ہیں. لیکن بہرحال کل تک ان لوگوں کی جو اوپن ڈفرنٹ ٹاک شوز کے اندر آ کے اپوزیشن رہنماؤں کو ننگی گالیاں دے کے اور عمران خان کو ایک بہت بڑا سٹیٹمنٹ بنا کے پیش کرتے تھے، آج اگر انہوں نے تردید کی ہے یا آج وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہماری تو شناختی فوج ہے، تو وہ ایک الگ بات ہے. شاید آرمی کی طرف سے ان کو میسج آیا ہو کہ آپ کے کراؤن واپس لیے جا سکتے ہیں، آپ کو حاضر کر کے آپ کو کورٹ مارشل بھی کیا جا سکتا ہے. یہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ جب لیکن آدمی، جنرل اسلم بیگ کا بھی انہوں نے بیان کیا، اس نے وہ آڈیو اس کی بھی بنائی ہوئی تھی، لیکن وہ اسلم بیگ کے حوالے سے تو دیکھو وہ اگر وہ آئیڈیو دیکھیں تو اس میں بالکل پتہ چلتا ہے کہ یہ جعلی ہے. اور اسلم بیگ نے تو اس پورے عرصے کے اندر جو ہے وہ عمران خان صاحب کی حکومت کی ایک دفعہ بھی کوئی تحریری بیان نہیں دیا. اچھا، دوسری بات یہ ہے جی کہ پاکستان کی سیاست تو وہاں پہ رہ گئی، تو یہ جو ابھی ادھر یہ انگلینڈ میں مسئلے شروع ہوئے، پہلے ان کے گھر میں ان کے گھر میں، آج وہ ادھر چلے گئے، اور آج تو جو اس کی یہ شروعات بھی ہے میں تو سمجھتا ہوں جی کہ مسلم لیگ نون والوں کو یہ انیشیٹو اس طرح نہیں لینا چاہیے تھا. جمائمہ کے گھر جانے والا پی ٹی آئی تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ کتنے رہنما یہاں سے جاتے ہیں، وہ ایئرپورٹ پہ 4-5 بندے جا کے نعرے لگاتے ہیں، کرتے ہیں. تو پی ٹی آئی کا تو ایک پورا کلچر ہے. اب نون لیگ نے بھی اصل میں اس کے ریئیکشن کے اندر، جیسے کل عمران خان صاحب جو راولپنڈی واپس آ رہے تھے تو ایک بہت بڑا ہجوم جو ہے وہ اسلام آباد ایئرپورٹ پہ اکٹھا ہو گیا جو نعرے لگا رہا تھا انہوں نے بڑا خلاف. اسی طرح کراچی ایئرپورٹ پہ بھی جو ہے وہ ہجوم اکٹھا ہو گیا، وہاں بھی انہوں نے نعرے لگانا شروع کر دیے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہے وہ آہستہ آہستہ یہ پولیٹیکل پارٹیوں کے کارکن نعرے لگاتے لگاتے یہ لڑائی میں بدلے گا. اس میں آپ پولیٹیکل پارٹیز جو ہے وہ یہ افورڈ ہی نہیں کرتی کہ ایک پارٹی مسلسل حملہ آور ہو اور دوسری پارٹی جو ہے وہ اس کو صرف اس لیے برداشت کر لے کہ ہم حکمران ہیں یا ہم حکومت میں ہیں، لہذا لا اینڈ آرڈر کی سچویشنز کو مینٹین کرنا. یہ تو کوئی حضرت عیسیٰ کا دور تو ہے نہیں کہ ادھر دائیں طرف تھپڑ مارا تو بائیں گال بھی حاضر کر دے. یہاں تو آنکھ کے بدلے آنکھ اور گردن کے بدلے گردن والا اصول چلتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ ہے کہ یہ لڑائی جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ناگزیر ہے. ہاں اگر ملٹری کی کوئی انٹرونشن ہو
تو صورتحال شاید ڈیلے ہو جائے، پھر بھی ٹلے گی نہیں، چونکہ الٹیمیٹلی ان پارٹیوں نے ایک دوسرے کی دشمنیاں اتنی پال کے رکھی ہوئی ہیں کہ عمران خان صاحب تو سیاسی برادری سے بالکل الگ تھلگ ہو گئے ہیں. سیاسی برادری تو ان کو اپنے قریب آنے نہیں دے گی، چونکہ ساری پولیٹیکل پارٹیوں نے ایک الائنس کر رکھا ہے. انہوں نے اپنے دور اقتدار میں کسی پولیٹیکل پارٹی کی طرف دوستی کا ہاتھ ہی نہیں بڑھایا، اور جن کو کوئی فوجیوں نے مینیج کر کے ان کے پلڑے میں لائے تھے، ان کو بھی 3 سال تک انہوں نے ہاتھ ملانا بھی ان سے گوارا نہیں کیا. کسی مطلب پریشر کی وجہ سے ان کو وزارتیں دی، لیکن ان وزارتوں میں ان کے جو اختیارات تھے وہ تو 3 ساڑھے 3 سال تک روتے ہی رہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ شہباز شریف کی حکومت میں صبر و تحمل سے کام لیں گے، یہ وزارتوں پہ لڑیں گے نہیں، اور ایک ریشنل ٹائم اس حکومت کو دیں گے جو ان کے اتحادی ہیں. کل کچھ ایک لوگ تو بات یہ بتاؤں سمجھتے آپ ہیں نا کو. کہ جوتیوں میں دال بٹے گی اور وزارتوں پہ اختلاف ہو جائے گا. یہ پارٹیاں وزارتوں پہ کوئی اختلاف نہیں کریں گی. یہ مطلب یہ ہے کہ جب تک کہ یہ جھاگ بیٹھتی نہیں ہے اور کچھ لیجسلیشن یہ نہیں کر لیتے، تو اس وقت تک یہ ایک دوسرے کے خلاف نہیں کریں گے. کیونکہ الٹیمیٹلی آپ کو پتا ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ یہ ایک اتحاد میں تو رہ نہیں سکتے. اس لیے نہیں رہ سکتے کہ کل پیپلز پارٹی نے انہی کے خلاف کینڈیڈیٹ اتارنے ہیں، نون لیگ نے ان کے خلاف کینڈیڈیٹ اتارنے ہیں. تو اور پی ٹی آئی کا کوئی پبلک پریشر ایسا نہیں ہے کہ اس پریشر کی وجہ سے یہ پارٹیاں جو ہے وہ کوئی الیکشن انتخابی اتحاد بھی کر لیں. چونکہ پی ٹی آئی اقتدار میں رہتے ہوئے سارے ضمنی الیکشن ہار گئی. تو باقی مطلب یہ ہے کہ اس لیے یہ ہے کہ یہ 4-5 مہینے تک تو آپ کوئی زیادہ ہے ایسی کوئی اکھاڑ بچھاڑ دیکھیں گے نہیں. کل ایک اور آپ سے بات کروں. جی. کل ہمارے ایک جاننے والے ہیں، میرے بھی، آپ کے بھی شاید، بلکہ مجھ سے زیادہ شاید ہوں گے. انہوں نے کہا کہ میں نے 1975 میں اسلام اسمبلی کا الیکشن لڑا تھا. اس کے بعد پھر وہ دوبارہ بھی ممبر رہے، اور پھر انہوں نے کہا جی میں کشمیری ہونے کی حیثیت سے یہ کہہ رہا ہوں. وہ رو رہے تھے بیچارے پریشانی میں، کہہ رہے تھے کہ میں کشمیری حیثیت سے کہہ رہا ہوں کہ تحریک آزادی کشمیر، وہ جو پتہ ہی ہے نا تحریک آزادی کشمیر، اس کی تکمیل کے لیے عمران خان کا رہنا یہ لازم تھا. اور مطلب مجھے تو شرم بڑی محسوس ہوئی کہ وہ عمران خان صاحب اس وقت سیاست میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے جب وہ ممبر اسمبلی کا الیکشن لڑے تھے، اور ایک بڑی ریاستی جماعت تھی سمجھے وہ. اچھا. تو میں نے کہا کہ اللہ کے بات یہ ہے نا کہ یہ ان کی اس طرح کی جو بے پرگیاں لوگ چھوڑتے رہتے ہیں تحریک آزادی، ان لوگوں سے اگر پوچھا جائے کہ تحریک آزادی کے معنی کیا ہے، مطلب کیا ہے، کیا ریاست جموں وہ کشمیر آپ نے بڑی اچھی بات فرمائی تھی کہ وہ لندن میں کہ جو اظہار خود ارادیت جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو، حق خود ارادیت، اس کے بارے میں لوگ باتیں کرتے تو اگر ان سے معنی پوچھے تو وہ معنی ان کو پورا پتہ نہیں لگتا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب اپنے اقتدار اور اپنے مفادات کو تحفظ دینے کے لیے ریاست، یہ جو تحریک آزادی کشمیر ہے نا، یہ کچھ لوگوں کے ویسٹڈ انٹرسٹ اس نعرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، لہذا وہ اس کو گائے ایکسپلائٹ کرتے رہتے ہیں کہ ہم ہیں ابھی اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے. ٹھیک. باقی دیکھیے یہ ہے کہ آزاد کشمیر جو ہے، آزاد کشمیر کے آپ مجھے یہ بتائیں نا کہ وہ جو قیوم نیازی صاحب تھے ان سے اس نہیں ہے بس نہیں کل سمجھ ان کو ہے. اب ان کی حکومت بنے ہوئے کتنے مہینے ہو گئے جی؟ 8 مہینے. 8 مہینے میں 8-9 مہینے. چاند اور ستارے تو توڑ کے لا نہیں سکتے تھے. آزاد کشمیر کی یہ جو سو کارڈ گورنمنٹ ہوتی ہے، یہ ساری مرہون منت ہوتی ہے پاکستان کی. پاکستان سے کچھ جائے گا تو وہاں کچھ وہ ہوگا. اور بالکل وہ جو سہروردی صاحب ہیں، مزمل سہروردی، انہوں نے کہا تھا یار یہ جو آزاد کشمیر کی گورنمنٹ ہے نا، اس کو کوئی کور کمانڈر بھی نہیں دیکھتا، اس کو جی او سی میری دیکھتا ہے.
اور جس وقت وہاں چاہے اسلام آباد کی حکومت، یہ ساری جو ہے نا اسلام آباد کی کرسی پہ بیٹھا ہوا جو شخص ہوتا ہے نا، یہ اس کے نا وہ مری میں نہیں نیچے بیٹھتے ادھر. نہیں نہیں، وہ جی او سی مری تو مری میں بیٹھتا ہے نا، اسٹیشن ایٹ مری. لیکن اگر پرائم منسٹر اس کو کہہ دے کہ بھئی یہ حکومت ہمیں نہیں چاہیے، یہ پارٹی نہیں چاہیے، ہاں ہاں جی جی، تو وہاں جناب یہ جو اس وقت کتنے ہیں پی ٹی آئی کے ممبران، وہاں پہ ہاں 26 27 ہے نا 28. 27 28 ہیں، 30 کر لو. یہ 30 کے 30 جو ہے نا وہ دوسرے دن دوسری ادھر حکومت. چلے جائیں گے. یہ پہلے سارے نون لیگ میں تھے، یہ سارے مطلب یہ کہ جی او سی مری کے چونکہ فرمان اسلام آباد سے جاری ہوا، اس نے مینیج کیا، نون لیگ کو چھوڑ کے یہ چلے گئے. چلو جی. یہ جو ماجد خان ہیں جنہوں نے نیازی صاحب کے خلاف تحریک پیش کی، تو یہی وہ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے تحریک پیش کی تھی کس کے خلاف؟ سردار فاروق عتیق حیدر کے خلاف. اچھا اچھا صدارتی کے خلاف فاروق اس حیدر. کے بعد یہ فاروق حیدر کے ساتھ ملے، جی اس کے بعد فاروق حیدر کے خلاف سب سے پہلے بغاوت انہوں نے کی اور پھر پی سردار ٹی آئی جوائن کی. سردار ابھی یعقوب صاحب. تو بات یہ ہے کہ یہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو بالکل ہی ملازم ہیں. اب جس وقت وہ ملازمت جو آقا جب ان کو حکم دیتا ہے تو سب سے پہلے یہ مینڈک جو ہے نا وہ باہر آتے ہیں، ٹر کرنا شروع ہو جاتے ہیں. اور جس وقت یہ ٹر کرنا شروع کرتے ہیں تو آپ یہ سمجھیے کہ اسٹیبلشمنٹ اب اس حکومت کو نہیں چاہتی. تو ابھی یہ وقتی طور پر تو ایک وہ ہے نا تلاٹم کہ چلو جی پی ٹی آئی سے کون وہ ہوگا یا اپوزیشن سے، اور غالب امکان یہ بھی ہے کہ اپوزیشن لے جائے، جھٹکا مارے. اپوزیشن لے جائے. لیکن ابھی وقتی طور پر چونکہ کچھ ایم پی وہ جو ایم ایل ایز ہیں MLA. جنہوں نے پیسے سے خرچ کیے ہیں، تو وہ سردار الیاس جو ہے وہ ان کو فوری جی طور پر تو ریمیڈی وہی دے سکتا ہے. شاید اگر اپوزیشن میں چودھری یاسین کو اگر ووٹ دے دیں تو چودھری یاسین تو ان کو قسطوں میں انسٹالمنٹ میں دے گا. تو شریف. تو یہ تو مطلب یہ ہے کہ اسلام آباد میں یعنی بٹھا کے چیک آج آپ کی بات کا جی اصل مقصد یہ ہے کہ آزاد کشمیر کی حکومت کا یہ حال ہے جی کہ یہ کھڑکیاں کھڑکتی ہیں کھڑک سنگھ کے کہنے سے، اور کھڑک سنگھ جب کھڑکتا ہے تو پھر کھڑکیاں کھڑکتی ہیں. یہ وہ طریقہ ہو گیا نا وہ جو ہمارا کہ تو شوق صاحب یہ تو عرصے سے یہی ہو رہا ہے نا یہاں پہ. تو نا یہ تو 47 سے یہی ہو رہا ہے، یہی تماشا ہم دیکھتے ہیں. اور یہ جو لفظ ہے جب تک اسلام آباد والے مہربان تھے سردار ابراہیم پہ تو اس وقت وہ غازی ملت تھے، ملت کے غازی تھے. اور جس وقت اسلام آباد والے ان پہ جو ہے وہ مہربان نہیں رہے تو انہیں پہ اب پابندی لگا دی کہ آپ جو ہے نا آزاد کشمیر میں داخل نہیں ہو سکتے. ہاں جی نیو بالکل یارک میں ہی بیٹھے ہوئے تھے تو پیچھے سے چٹھی بھیج دی کہ آپ اب آزاد صدر کشمیر کے نہیں. صدر نہیں رہے. اس کے جی بعد جی سردار عبدالقیوم خان جو ہے وہ جب تک تو مہربان تھے تو مجاہد اول تھے، اور جس وقت مہربان نہیں رہے تو کوٹلی میں ان کو جو ہے وہ ابھی وہ صدر تھے، اٹھا کے ایف ایس ایف کے لوگوں نے ان کو جیپ دلائی جا چھوڑ بند دی. کیا اور جا کے پلندری میں بند کر دیا. تو کہ جب ان کو ضرورت ہوتی ہے تو کوئی غازی ملت ہو جاتا ہے، کوئی مجاہد اول ہو جاتا ہے، کوئی خورشید ملت ہوتا ہے، کوئی جو ہے فخر جمہوریت. فخر جمہوریت ہوتا ہے، کوئی سالارے پتہ نہیں جمہوریت. کیا جمہوریت ہو جاتے ہیں. تو جی یہ جی سارے خطبات انہوں نے رکھے ہوئے ہیں، یہ ان کو جو ہے نا وہ دیتے رہتے ہیں. اور جس وقت یہ چاہتے ہیں ان کو واپس کرنا تو اس وقت بیچارے وہ کیا دے تنائی کاٹ رہے ہوتے ہیں، چونکہ عام طور پر انہوں نے لوگوں کے لیے کچھ ڈلیور تو کیا وہ نہیں ہوتا. تو لہٰذا مطلب یہ ہے کہ لوگ تو پھر جب طاقت نہ رہے، اقتدار نہ رہے تو لوگ تو پھر جو ہے وہ عیادت کرنے کے لیے تو نہیں آتے. ویسے اب آزاد کشمیر کی زمین مہنگی ہو گئی ہے کافی. پتہ نہیں مہنگی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، لیکن ایک بات یہ ہے کہ بہت بڑے 1800. پیمانے پہ آپ یہ دیکھیے فراڈ اور دھوکہ دہی کہ 4 جو ایم ایل اے ہیں مہاجرین کے کوٹے پہ ایکچولی وہ مہاجر نہیں ہیں، نہ وہ پنجابی ہیں. جموں وال ہیں، نہ وہ وادی کے ہیں،
ان کو جعلی ڈومیسائل جاری کر کے تو دے آر سٹنگ ان اوور مطلب یہ جو ہے نا طاہر کھوکھر جی سو کارڈ مطلب یہ. اور کل طاہر کھوکھر نے وہ ساری ڈیٹیل جو ہے نا میڈیا کے ساتھ شیئر کی ہے, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس کچھ نہیں جعلی ہوگا, ان کی کوئی تحقیقات ہوگی, نہیں کیونکہ کچھ نہیں یہ ہوگا. تو جو 12 MLA ہیں, میں یہ وہ عرض 12 اس لیے کر رہا MLA تھا کہ معاہدہ امرتسر کب ہوا تھا؟ 1825 میں 1846. میں. تو وہ 75 لاکھ وہ 75,000 نانک شاہی جو بھی تھا, تو رقبہ تھا 84,000 مربع میل کی ریاست 75 کا. لاکھ نانک شاہی, جی 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 75 لاکھ نانک شاہی. تو اس میں 84,000 مربع میل کا رقبہ تھا. تو چلو مہاراجا ہمیں مطلب یہ ہے کہ چیزوں کا تاریخ کے پس منظر کے اندر جو ہے نا وہ درست پس منظر آنا چاہیے. وہ تو ٹریٹی تھی ایک ریاست کے قیام کی, اور اس ٹریٹی کے مطابق ریاست کے حکمرانوں کے حکمرانی حق کس کو ہوگا, وہ کوئی زمین جائیداد نہیں, وہ میں وہی کر رہا ہوں نا, میں خرید و فروخت نہیں کر رہا, لیکن اب 3 ارب کے 5 ارب کی 4.5 مربع میل کی حق کے حکمرانی بکا ہے. ہاں جی جی اربوں میں. تو ہم پھر ابھی وقت ہمارا ہو گیا ہے. محترم ناظرین و سامعین, آپ نے شوکت صاحب کا بات سنی. اصل بات یہ ہے کہ پاکستان کی صورتحال آزاد کشمیر کا یہ ہے کہ یہاں پہ ہم روز روز بکتے ہیں, کبھی تحریک آزادی کشمیر کے نام پہ, کبھی حق کے خود ارادیت کے نام پہ, اور ان جو یہ نعرے لگاتے ہیں وہ سب سے بڑے قابضوں کے سہولت کار ہیں. اللہ حافظ, آپ سے اجازت چاہتا ہوں.